جب رمضان کا مہینہ جا رہا ہے تو ہمیں کیا دے کے جا رہا ہے؟ پیغام کیا ہے رمضان کا؟ آج ہمیں اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسلمان کیا ہیں؟ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھے، تراویحاں پڑھی اور سحری افطاری کیے، پھر رمضان کا مہینہ ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر ویسے کہ ویسے بے نمازی ہیں، پھر ویسے کہ ویسے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، پھر ویسے کہ ویسے اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ رمضان میں ہم مسجدوں کو لگے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، 20 رکعت تراویحاں پڑھتے رہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان گیا 20 رکعت صرف ہم عشاء کے بعد پڑھتے تھے، افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے دن ملا کے بھی ہمارے نمازیں 5 وقت کی بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ رمضان کا مہینہ کیا پیغام دے کے جا رہا ہے؟ ہمیں کیا میسج دے کے جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، میں آیا تھا تمہارے پاس مہمان بن کے، برکتیں، رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں، اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادیاں لے کے آیا تھا، اب جا رہا ہوں تو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ اب رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے تو پیغام دے کے رخصت ہو رہا ہے، خالی نہیں جا رہا ہے۔ حالانکہ مہمان جب جاتا ہے تو خالی جاتا ہے، اور مہمان جب جاتا ہے تو خود میزبان کے پاس، جو مہمان بنایا تھا، خود میزبان کے پاس سے وہ کچھ کیرل لے کے جاتا ہے، سفر میں کھانے پینے کے سامان لے کے جاتا ہے۔ لیکن رمضان ایک ایسا مہمان بن کے آیا ہے، جا بھی رہا ہے تو ہمیں خالی ہاتھ نہیں جا رہا، بلکہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے تو ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے تو ہمیں میسج دے کے جا رہا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ دیکھو، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، یاد رکھو، ہر چیز کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، کوئی بھی پڑھائی آپ پڑھتے ہیں، صرف پڑھنے سے نہیں ہوگا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پریکٹیکل بھی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بہترین کمپیوٹر کا جاننے والا ہو، علم بہترین رکھتا ہو، لیکن اس کو بٹن دبانا نہ آتا ہو، اس کو چلانے نہیں آتا ہو، تو اس کا کتنا بھی بڑا کمپیوٹر کا علم، نالج ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو چلانے نہیں آ رہا ہے، اس کے پاس پریکٹس نہیں ہے کمپیوٹر چلانے کی، لیپ ٹاپ چلانے کی اس کے پاس پریکٹس ہی نہیں ہے۔ تو ہر چیز کے لیے پریکٹس ہونا ضروری ہے، جب جا کے انسان اپنے علم میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ہم جو نمازوں کا طریقہ سیکھتے ہیں، اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرتے ہیں، نبی کے تعلق سے معلومات لیتے ہیں، تو اللہ کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے، دین کے تعلق سے جو ہم معلومات لیتے ہیں، اب یہ معلومات کے بعد ہمارے لیے کوئی پریکٹس والا مہینہ چاہیے نا، کہ ہم پریکٹس کر کے اس کو اپنی زندگی بنا لیں، آگے چل کے کامیابی بنا لیں، اپنی زندگی آخرت کو کامیاب بنا لیں۔ وہ پریکٹس والا مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ پورا 1 مہینہ پریکٹس کرنا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ 30 دن اگر سیکھ لیے تو سب آ جاتا ہے، کمپیوٹر 30 دن دل سے من لگا کے سیکھو، آ جائے گا۔ اگر کوئی کام عربی سیکھنا ہے، انگلش سیکھنا ہے، اسپوکنگ سیکھنا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ 30 دن 1 مہینہ من لگا کے سیکھ لو، پھر اس کے بعد تمہیں خود بخود وہ چیز آ جائے گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک نوجوان بچہ، ایک پڑھنے والا 1 مہینہ دل لگا کے جب پڑھتا ہے، تو پڑھنے کے بعد 1 مہینے کے بعد اب اس کو انگلش بھی آ رہی ہے، اب اس کو کمپیوٹر چلانا بھی آ رہا ہے، اب اس کو ہر چیز آ رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے روزدار ہیں کہ پورا مہینہ روزہ رکھیں، روزے کا مہینہ ختم ہوتے ہی، رمضان چلے جاتے ہی ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، مطلب ہمارے پریکٹس صحیح نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ چلا گیا، ہم نمازیں چھوڑ دیے، اللہ سے دور ہو گئے، نبی سے دور ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے جو پریکٹس کیا ہے نا رمضان میں، یہ جھوٹی پریکٹس ہے۔ ہم نے دل لگا کے پریکٹس نہیں کیا، ہم نے دل لگا کے اللہ کی طرف توجہ دے کے ہم نے پریکٹس نہیں کیا۔ بھائی اگر دل نہ لگائیں، توجہ نہ دیں، آپ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال لگائیں، کچھ آئے گا نہیں، کیونکہ آپ نے دل نہیں لگایا نا۔
دل نہیں لگایا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بالکل آج ہمارے مسلمانوں کے رمضان کے مہینے کا حال یہی ہے۔ دل لگا کے نہ ہم نے روزے رکھے، دل لگا کے ہم نے نہ تراویاں پڑھی، دل لگا کے نہ ہم نے نمازیں پڑھی، ہم صرف روزے رکھ رہے تھے۔ چلو رمضان کا مہینہ آیا روزے رکھ لیتے ہیں، چلو رمضان کا مہینہ آیا تراوی پڑھ لیتے ہیں، چلو رمضان کا مہینہ آیا اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ صرف چلو یاد کرتے ہیں، اسی چکر میں ہم نے نماز کاٹ دیا ہے، اسی چکر میں ہم نے روزہ کاٹ دیا ہے، اسی چکر میں ہم نے پورا رمضان کاٹ دیا ہے۔ لیکن جیسے رمضان چلا گیا، اصل روزدار کون ہے رمضان جاتے ہی معلوم ہوتا ہے، اصل نمازی کون ہے رمضان جاتے ہی معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائی، رمضان کا مہینہ ہمیں پریکٹس دلانے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم رمضان کو دیکھو، کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے، اب آپ رمضان کے مہینے کو مہمان بنائے ہیں نا، مہمان آپ کے پاس آیا، اب میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، آپ کے گھر میں مہمان آیا ہے، جب آپ کے گھر سے مہمان جا رہا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا کر کے بھیجیں گے؟ مہمان خوش کر کے بھیجیں گے یا ناراض کر کے بھیجیں گے؟ ظاہر سی بات ہے خوش کر کے بھیجیں گے۔ خوش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جناب آپ آئے تھے مہمان بن کے، آپ جب بھی آئیں گے بالکل اسی طرح آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ آپ جب بھی آئیں گے آپ کے دل میں وہی جگہ ہوگی، آپ کے دل میں وہی ادب ہوگا۔ اب ایسا نہیں کہ آپ جاتے ہی ہم آپ کو گالیاں دیں گے، آپ جاتے ہی آپ کی برائی کریں گے، آپ جاتے ہی آپ کے قدر نہیں کریں گے، ایسا بولتے ہیں؟ نہیں، کیا بولتے ہیں؟ جیسے آپ تھے، جو قدر تھا، جو عزت تھی، وہی ادب وہی قدر آپ کے جانے کے بعد بھی رہے گا۔ یہ اصل مہمان نوازی کے مہمان نوازی ہیں، یہ مہمان کی اصل مہمان نوازی ہیں۔ تو ہمارے پاس رمضان کا مہینہ مہمان بن کے آیا، جب جا رہا ہے تو ہم رمضان کو کیا بول کے بھیج رہے ہیں؟ یہ بول کے بھیج رہے ہیں کہ چل تو آیا تھا، نمازیں پڑھتے تھے، تراویاں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اب تو جا رہا ہے، پھر جب اگلے سال آئے گا جب آئیں گے نمازوں کو۔ یہ قدر ہے، یہ عزت ہے رمضان کی۔ لیکن آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ ہم رمضان کی نہ سچی قدر جب تھا تب کر سکے، نہ جب ہمارا مہمان جا رہا ہے اس کو قدر دے کے بھیج رہے ہیں، اس کو نہ عزت دے کے بھیج رہے ہیں، دل میں یہی ارادہ رکھ کے بھیج رہے ہیں چلو رمضان کا مہینہ ختم ہوا، اب نمازوں کو جانے کی ضرورت نہیں، اب عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں، اب اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ تو بتاؤ رمضان کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ رمضان کا مہینہ کیا کہے گا کہ مولا تو مہمان بنا کے بھیجا تھا، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ مہمان کی قدر ہی نہیں سمجھے؟ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب تک میں تھا نمازیں پڑھتے تھے، میں تھا روزے رکھتے تھے، میں تھا تراویاں پڑھتے تھے، جیسے ہی میں ان سے چلا گیا مہمان رخصت ہو گئے، میرے جانے کے بعد کوئی قدر ہی نہیں ہے، میرے جانے کے بعد کوئی عزت ہی نہیں ہے، میرے جانے کے بعد کوئی ادب ہی نہیں ہے۔ بتاؤ اگر رمضان کا مہینہ یہ بتائے اللہ کی بارگاہ میں، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ؟ اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے کہ میں تمہارے پاس رمضان کو مہمان بنا کے بھیجا تھا لیکن تو نے قدر ہی نہیں کی، روزے نہیں رکھے ہم نے مہمان کی قدر ہی نہیں کی، تراویاں نہیں پڑھے ہم نے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ جا رہا ہے تو ہم رمضان کو یہ تسلی بھی دے کے نہیں بھیج رہے کہ رمضان تو جا رہا ہے، گواہ ہو جا، جیسے تو عادت بنا کے گیا تھا نمازوں کی، وہی عادت پھر تیرے آنے تک کہ ہم نمازوں کی رکھیں گے، وہی عادت پھر تیرے آنے تک کہ اللہ کی یاد کی رکھیں گے، وہی عادت ہم مسجدوں کو سجائیں گے، وہی عادت ہم نمازوں کو آ کے اپنے مسجدوں کو آباد کریں گے۔ آج ہمارا رمضان جب تک تھا، اب سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس مہمان بن کے آتا ہے، مہمان آیا آپ کے پاس، لیکن آپ مہمان کے رہتے ہوئے اوپر تو اس سے کہتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن جیسے ہی سائڈ میں جاتے ہیں اسی مہمان کے اگر برائی کریں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کے گھر میں مہمان بھی ہو تو بتاؤ اس مہمان کی آپ نے عزت کی ہے؟ آپ کتنا بھی اچھا کھلاؤ، کتنا بھی اچھا رہنے کا انتظام کرو، کتنے بھی اچھے ایسیاں لگا کے اس کا انتظام کرو، رہنے کا، سونے کا، کھانے کے، پینے کا، سب کا انتظام کرو، لیکن جب تک اس کے سامنے آپ ہیں مسکرا رہے ہیں، جیسے ہی پیچھے گئے آپ اس سے بیزار ہو رہے ہیں، یہ بتاؤ یہ مہمان نوازی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ بالکل یہی ایگزامپل ہے رمضان کا آج ہمارے مسلمانوں کا۔
کیا جب تک رمضان کا مہینہ ہے مسکرا رہے ہیں، روزے سے ہیں مسکرا رہے ہیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، جیسے ہی ہم پیچھے پلٹ کر آئیں تو ہم نمازیں چھوڑ کے بتا رہے ہیں کہ تو آیا تھا زبردستی نمازیں پڑھتے تھے، تو آیا تھا زبردستی مسکراتے تھے، تو چلا گیا تو اب پھر وہی حال ہے ہمارا۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، یہ میسج دے کے جا رہا ہے کہ لوگوں، جیسے تم صبح میں 3 بجے سحری کے لیے اٹھتے تھے، 4 بجے سحری کے لیے اٹھتے تھے، آج تمہیں میرے جانے کے بعد 4 بجے 3 بجے ضرورت نہیں، صبح کی نماز کے لیے 5:30 بجے اٹھ جاؤ، یہ میری قدر ہوگی، یہ میری عزت ہوگی۔ جب میں تھا تم عشاء کی نماز میں آتے تھے، پورے 20 رکعت نماز تراویح پڑھ کے جاتے تھے، اب میں جا رہا ہوں 20 رکعت کی ضرورت نہیں، صرف آ کے 4 رکعت عشاء، 2 رکعت سنت، 3 رکعت واجب پڑھو، یہ ضروری نمازیں پڑھو، کم سے کم میرے جانے کا قدر تو ہوگا، میرے جانے کی عزت تو ہوگی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نام کے رمضان کے مسلمان ہیں، نام کے روزدار ہیں،